पे फिटकार पड़ी है, तौबा कर ले, सारी माफ फरमा दूंगा। जो झूठ बोल के तूने गुनाह किए, सौदा बेचते हुए तूने झूठ बोला, कारोबार करते हुए तूने झूठ बोला। पता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में आके सिर्फ कुबा मस्जिद नहीं बनाई थी, सिर्फ मस्जिद नबवी नहीं बनाई थी, अल्लाह के नबी ने एक पार्क भी बनवाया था, अल्लाह के नबी ने सौकुल मदीना एक बाजार भी बनवाया था। और वहां मेरे अजीजों, हिंदू हो, मेरे अजीजों यहूदी हो, काफिर हो, कोई भी था, एक कानून बना दिया। एक मेरे अजीजों अंजमल ताजरान की तरफ से कुछ कार्रवाई लिख दी, और लोगों इस मदीने के बाजार में, ये बाजार मोहम्मद है, ये सहाबा की खरीदारी का बाजार है, या किरदार सहाबा का दिखाया जाएगा, सामान सिखाकर किरदार सहाबा का दिखाया जाएगा। खबरदार, सौदा देते हुए कोई झूठ नहीं बोलेगा, खबरदार, जैसा माल ऊपर होगा वैसा माल नीचे होगा, पैमाइश में नाप तोल में कोई कमी नहीं करेगा। और लोगों, अल्लाह अकबर, जज्बा इंसानियत की से कारोबार करेंगे, कोई रोजी के लिए कारोबार नहीं करेगा, अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए कारोबार करेगा। इस बाजार की धूम तो पूरे दुनिया के अंदर पहुंच गई, अरब क्या अजम क्या, लोग अपना माल लेके आते। दस्तूर ये था, जब किसी मुल्क में ठहरते तो थोड़ा सा माल बेचे, थोड़ा खरीदते, उस थोड़े में 20% में पता लग जाता ये मन के सच्चे हैं, ये झूठे हैं, ये कौल के पक्के हैं, नाप तोल में सही है, ये गलत है। जब मदीने के अंदर आते, अल्लाह की कसम, फरिश्ता इंसानों को देखते जिनकी आंखों में अल्लाह की रहमतों का नूर नजर आता था, जिनके किरदार के अंदर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत नजर आती थी, जिनका उठना बैठना कुरान के मुताबिक था। तो फिर क्या करते, जितना अपने मुल्कों से माल लाते सारा ही बेच देते, फिर मदीने से खरीद कर अपने मुल्क ले जाते। रास्ते में आने वाले जितने काफले, जितनी तिजारत के काफले होते, हर एक को कहते खबरदार, ना अजम में बेचना, ना अरब में बेचना, ना शाम में बेचना, ना तुर्की में बेचना, बाजार के मेरे अजीजों सामान बेचना हो तो मदीने के बाजार में बेचना। अल्लाह अकबर, यहाँ बाजार में बेचोगे फायदा भी ज्यादा नजर आएगा, किरदार भी ज्यादा नजर आएगा। हमने बड़े बड़े खरीदार देखे, हमने बड़े बड़े दुकानदार देखे, लेकिन मोहम्मद के गुलामों जैसा किरदार कोई नहीं, मोहम्मद के गुलामों जैसा खरीदार कोई नहीं, मोहम्मद के गुलामों जैसा दुकानदार कोई नहीं। ओ लोगों, ऐसे लग रहा था जैसे इंसान फरिश्तों के साथ कारोबार करके आ रहे हैं। आज जमीन ने जब उन लोगों को कदमों से चलते देखा, आज तेरे मेरे जैसों को जमीन देखती है तो खुदा की कसम रो के दिखाती है, कहती अल्लाह ये नक्शा बदल गया, ये इंसानियत का म्यार बदल गया है। मेरे अजीजों, ईमानदारी से बताओ, गन्ने वाला भी धोखा दे रहा है, ट्राली वाला भी धोखा दे रहा है, पानी लगा लगा के वजनी कर रहा है। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह अकबर, पानी लगा कर मेरी मखलूक को धोखा दे, मिठास आवे तेरी चीनी में। पहले तो लोग छुप के गुनाह करते थे, अब तो खुल्लम खुल्ला सरेआम गुनाह हो रहा है। कितना मजमा बैठा है, 75% ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ट्रालियों से गन्ने खींच खींच के खाए हैं। कौन हिसाब देगा? तुम्हें पता मालिक कौन है, तुम्हें पता फसल किसकी है। ये तो ड्राइवर था, इसने तुम्हारे से डंडे खाने, तुम्हें रोकेगा, कहता खा जा, अगर तू हराम का तो हराम का माल खा जा। लेकिन मेरे अजीजों, माफ़ी मांग ले, अल्लाह अकबर, माफ़ी मांग ले, माफ़ी मांग ले, वरना खुदाए पाक को क़यामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। ये ऐसे छोटे छोटे गुनाह हैं जो बड़ी बड़ी नेकियों को ज़ाया करके रख देते हैं। जो अल्लाह अपने बंदे की इतनी सी गलती पर, इतनी सी नेकी पे राजी हो जाए, अल्लाह अकबर, पहाड़ों जितने गुनाह को माफ कर दे। आज मेरे अजीजों, उसका बंदा अल्लाह से कितना दूर हो रहा है। आपने बिशर बिन हारिस रहमतुल्लाह अलैह का किस्सा तो सुना होगा, जिसको मेरे अजीजों बगदाद का रहने वाला था, जिसको दुनिया बिशर बिन हाफी कहती थी, बिशर हाफी कहती थी, बिशर बिन हारिस इसका नाम था। अल्लाह अकबर, ये वही बिशर बिन हारिस है, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह देखो कैसे पलटता है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह मारूफ किरखी रहमतुल्लाह अलैह के पास गए। इनके भांजे श्री सख्ती भी गए, कहने लगे बाबा जी, पीर जी, ये इन दोनों के मुरपीर थे। बाबा जी, आपने देखा एक बिशर हाफी है, बड़ा तंदुरुस्त है, बड़ा नौजवान है, बगदाद के चौक में पड़ा हुआ है, शराब के नशे में धत पड़ा हुआ है, अल्लाह वाले जा इसकी इस्लाह कर दे। खुदा के वली मारूफ किरखी ने हाथ में आसा ले लिया, पानी का बर्तन ले लिया। जब तेजी से गए तो बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह शराब में कुछ और फोल कह रहे थे। अल्लाह वाले ने जाके न सोटा मारा, न मजाक उड़ाया, न भवे मुंडी, न दाढ़ी काटी। ठीक है मौला के मूसा कलीम साहब चोर है, डकैत है, जो भी है, खबरदार, छितर मारने का हक है, हुजूर की सुन्नत काटने का किसने दिया है? दाढ़ी मुंडो दी, जुल्फा मोड़ दो, भाव मोड़ दो,
اللہ جتنے بال تو اس ہاتھ سے اتار رہا ہے، کیا پتا قیامت کے دن یہ ہاتھ حوض کوثر کا پیالہ پکڑنے کے قابل ہی نہ رہے۔ اللہ اکبر، یہاں اس نے تیرا کیا بگاڑا؟ ایرا غیرہ نتھو کہہ رہا، جو بھی دیکھتا ہے یہ حملہ کر دیتا ہے۔ اللہ کی قسم اگر یہ اچھی نہ ہوتی تو اللہ حضور کے چہرے پر نہ سجاتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ چاہتے ڈگا لگا دیتے، جتیوں کا ہار گلے میں ڈال دیتے کہ شریفان دے پتر دا مذاق اڑے گا، ہن مزہ آوے گا۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ نے اپنے کندھے سے اپنی میرے عزیز و دوش اتاری، چادر اتاری، سرانے رکھی اور پانی کا برتن لے کر پورا چہرہ بشر حافی کا دھو دیا، جہاں جہاں شراب کے چھینٹے گرے تھے سارے صاف کر دیے، پھر اپنی چادر اس کے اوپر ڈال دی، شراب کی بوتل لے کے پرے پھینک دی، لوگوں کو اشارہ کیا چلو اپنا کام کرو، اللہ کا بندہ ہے سدھر جائے گا۔ تھوڑا سا آگے گئے، پیچھے مڑ کے دیکھا کہ اللہ یہ تیرا بشر پڑا ہوا ہے، اللہ جہاں تک میری رسائی تھی میں نے کام کر دیا، جہاں تک میرا کام بنتا تھا میرے اختیار میں نے کر دیا، پانی سے میں نے دھو دیا، اندر رحمت کے چھینٹے ڈال کے تو دھو دے۔ اللہ اکبر۔ بشر حافی کو تھوڑا سا ہوش آیا، کسی نے کہا تجھے پتہ ہے تیرا منہ کون دھلا کے گیا، تجھے پتہ ہے تجھے چادر کون اڑا کے گیا؟ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کچھ تھوڑا سا شراب کا نشہ اترا، اب اللہ والوں کو بھی میرے اس جرم کا پتہ لگ گیا۔ تھوڑا سا آگے چلے، اللہ کا نام ٹکڑے پہ لکھا ہوا، کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھا ہوا آگے پڑا تھا۔ بشر حافی رحمت اللہ علیہ کو پتہ نہیں نشے کی حالت میں کیا سوچی، انہوں نے اللہ کا نام اٹھایا، وہ ٹکڑے سے صاف کیا، اپنے اللہ اکبر بوسہ دیا، ماتھے پہ لگایا، پھر اونچی جگہ کونے میں رکھ دیا، یہ کام کر کے چلا گیا۔ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ نے اپنا کام کر دیا۔ اب کیا ہوا؟ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں خانہ شراب بیچا کرتا تھا، شراب بنایا کرتا تھا، میں خانے میں بیٹھا ہوا، رات کے آخری حصے میں یوں کر کے کنڈی بجی، میں نے دروازہ کے پاس جا کے کہا، میں نے کہا ہٹو بچو، نہ تمہیں پتہ نہیں میں خانہ بند ہو گیا، شراب خانہ بند ہو گیا۔ ملازم چلے گئے، اس وقت شراب اللہ اکبر نہیں بکتی۔ اندر سے آواز بشر حافی نے دی، باہر سے آواز آئی، میں شراب لینے نہیں آیا بلکہ تجھے اللہ کا قرب دینے کے لیے آیا ہوں۔ بشر حافی کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، میں نے دروازہ کھول کے دیکھا ایک فرشتہ صرف انسان کھڑا تھا، میں جج نہ کر سکا کہ انسان ہے کہ فرشتہ ہے۔ اس نے آ کے کہا بشر مبارک ہو۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ اللہ کی طرف سے پیغام آیا۔ کیا پیغام آیا؟ جا میرے بشر نشئی کو جا کے کہہ دے کہ تو نے میرے نام کو اونچا کر دیا، میں نے قیامت کی صبح تک تیرا مقام ہی بلند فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ادھر معروف کرخی رحمت اللہ علیہ مصلی پہ بیٹھ کے رو رہا ہے، اے اللہ میں تیرے سے ایک بندے کی ہدایت مانگتا ہوں، ٹھیک ہے دنیا کے کاموں میں بگڑ گیا، اللہ اسے ہدایت دے دے، اللہ میری محنت کو رائے گاہ نہ بھیجنا۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میری آنکھ لگ گئی، خواب میں مجھے اللہ کی زیارت ہو گئی، اللہ کریم نے فرمایا اے معروف تجھے مبارک ہو، تو نے پانی ڈال کے جسم دھو دیا، میں نے رحمت کا چھینٹا ڈال کے اس کا اندر دھو دیا ہے، جو تجھے شراب پی کے چوک میں نظر آتا تھا وہ تجھے مصلی پہ نظر آئے گا۔ حضرت معروف کرخی کہتے ہیں میری آنکھ کھلی، میں اٹھا، دروازہ کھولا، میں دوڑا اس چوک میں بغداد کے جہاں بشر حافی شراب میں تھا، مجھے نظر نہ آیا، صبح کا وقت تھا، اللہ اکبر، میں نے دائیں بائیں تلاش کیا، مجھے گھر میں بشر نہ آیا، اتنے میں فجر کی اذان ہو گئی، میں مسجد کے دروازے پہ گیا تو دیکھا کیا محراب کے ساتھ میرا بشر بیٹھا ہوا ہے اور زور زور سے اللہ اللہ کر رہا ہے۔ حضرت معروف کرخی کہتے ہیں میری چیخ نکل گئی، میں نے کہا بشر 24 گھنٹے نہیں گزرے تبدیلی کیسے آ گئی؟ تو روڑی پہ پڑا تھا، مصلی پہ کیسے آ گیا؟ کہنے لگے میرے سے کیا پوچھتا ہے، ابھی تو سارا اللہ سے پوچھ گیا ہے، تجھے بتایا نہیں کہ بشر شرابی کو اللہ نے کیسے رنگ لگا دیا ہے۔ میرے پیارو اللہ رنگ لگانے کے لیے تیار ہے، صبغت اللہ، کوئی ہے اس کے رنگ میں رنگ آ جائے۔ میرے عزیزو ہمیں کمال سے فرصت ملے، ہمیں فصلوں سے فرصت ملے، ہمیں جھوٹ بولنے سے فرصت ملے، ہمیں چائے کے ہوٹلوں پر جھوٹا وقت جھوٹی باتیں خبریں سننے سے فرصت ملے، تب تمہیں اللہ کا دھیان نصیب ہو۔ یہ تمہارے علاقے میں جماعت گئی، تبلیغی جماعت، اللہ اکبر، وہاں کے لوگوں نے منع کر دیا، اللہ کے بندو یہاں نہ رہو، مسجد کے اندر بلائیں ہیں، مسجد کے اندر جنات ہیں، مسجد کے اندر بھوت پریت ہیں۔ نیک لوگ تھے وہ کہنے لگے مسجدوں میں جنات کا کیا کام ہے، مسجدوں میں بلاؤں کا کیا کام ہے۔ ہم نے مسجد کا دروازہ کھولا، اتنا گند اندر پڑا تھا، لگتا تھا جب سے بنی کسی نے صفائی نہ کی ہو، سجدہ نہ کیا ہو۔ ہم نے سارا دن لگا کے مسجد کو صاف کیا، جب مسجد صاف ہو گئی ہم نے پہلی اذان دی، 2-4 نماز پڑھنے آئے، 2 نہیں آئے۔ جب شام ہو گئی ہم
ہم اپنے اعمال کر کے بستر بچھا کے لیٹے، رات اندھیرا تھا، چراغ مسجد میں کوئی نہیں تھا، رات کے وقت مسجد سے رونے کی آواز آئی، ہم بھی ڈر گئے، ہم نے کہا لوگ محلے والے ٹھیک کہتے ہیں باقی جنات کی آواز ہے، کہ جب ہم ڈر گئے تو مسجد کی دیواروں میں سے آواز آئی، نہ میں کوئی جن ہوں نہ میں کوئی بلا ہوں، میں تو اللہ کا گھر ہوں۔ اللہ اکبر! یہ لوگ مکان دکان بازار آباد کرتے ہیں لیکن اس محلے کا کوئی بچہ آ کے مجھے آباد نہیں کرتا، یہ سارا دن مجھے اجاڑتے ہیں اور اپنے آپ کی آبادی مانگ رہے ہیں، مجھے اجاڑ کے کہہ رہے ہیں اللہ ہمارے گھروں کو آباد کر دے۔ ان بے وقوفوں کو کون بتائے جو خدا کے گھر کو اجاڑے گا اللہ اس کے گھر کو کیسے آباد کرے گا؟ یہ بلا کا رونا نہیں ہے، مسجد کی دیواروں کا رونا ہے میرے عزیزو۔ یہ ایک بستی کی بات نہیں، ہر گھر محلے کی مسجد کی بات ہے۔ لاکھوں روپے کروڑوں روپے کی مسجد بنا دی، پہلی سب بھی نمازیوں کی مکمل نہیں ہوتی، کئی جگہ فجر کی اذان میں صرف مؤذن ہوتا ہے، امام بھی نہیں ہوتا، کئی امام ہوتا ہے مؤذن نہیں ہوتا، کئی دونوں ہوتے ہیں نمازی نہیں ہوتے۔ تو میرے عزیزو مسجدوں کی فریاد جا رہی ہے، قرآن میرے عزیزو سال سال گزر گیا پڑھ کے نہیں دیکھا، فریاد جا رہی ہے، نماز کی فریاد جا رہی ہے، روزوں کی فریاد جا رہی ہے، اللہ کے ذکر کی فریاد۔ جب اتنی ہمارے خلاف درخواستیں اکٹھی ہو جائیں تو پھر بتا کاروائی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ پرچے کٹیں گے کہ نہیں کٹیں گے؟ اپنے ہاتھوں سے محنت کی خسارہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کی جیل بھی ایک جیل ہے، یقین جانو اس جیل میں جانے سے پہلے، گرفتاری سے پہلے اللہ اکبر عبوری ضمانت کرا لو، پھر پکی ضمانت کرا لو۔ اگر اسے ضمانت پسند آ گئی اور گناہوں سے توبہ کر لی، خدا کی قسم آئندہ کی جیل اور آئندہ کی سزا کو ویسے ہی معاف فرما دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے اے اللہ، جب تجھے بندہ تیرا نیک بندہ کہتے اللہ، اللہ نے فرمایا میں کہتا ہوں جی میرا بندہ، کہنے لگے یا اللہ ناراض تو نہیں ہوگے؟ کہ نہیں موسیٰ، اللہ جب تجھے گناہگار کہتے اللہ، اللہ مسکرائے اور میں موسیٰ جا گناہگاروں کو بتا دے، جب وہ مجھے کہتے اللہ میں 3 مرتبہ کہتا ہوں جی میرا بندہ، جی میرا بندہ، جی میرا بندہ، تاکہ پتہ لگ جائے نیکوں سے بھی پیار کرتا ہے گناہگاروں سے بھی پیار کرتا ہے کوئی میری طرف آنے والا۔ اور میرے